بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ادرک کے پانی سے ہاتھ دھونے سے ہاتھ بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ کچا بیر کھانسی پیدا کرتا ہے، ہمیشہ پکا ہوا بیر کھانا چاہیے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور تیل شامل کر دیں۔ شکرکندی کھاؤ، یہ معدے کو صاف رکھتی ہے اور یہ السر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یا سلاموں، 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ اگر زیور کے ڈبے میں ایک چاک رکھ دو تو زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ روزانہ ادرک استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانہ بکری کے دودھ کے ساتھ کھا لو، دبلے ہو جاؤ گے۔ بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھر کبھی اثر نہیں کرے گا۔ کھجور سنس کے امراض سے نجات دلاتی ہے۔ یہ دن میں 3 مرتبہ کھجوریں استعمال ضرور کریں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جایا کرو، صبح تک درد غائب ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ چہرے کی جھریوں اور چھائیوں کے لیے نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر روزانہ پی لیا کریں، ہفتے میں واضح فرق نظر آنے لگے گا۔ کچی پیاز کی خوشبو سونگھ لینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر نہار منہ کھانے سے گال گلابی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں ان کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ مرغی کا انڈا دودھ میں ڈال کر کھاؤ، آپ کی مردانہ طاقت بڑھ جائے گی۔ نہار منہ روزانہ 2 انڈے کی سفیدی کھانے سے شوگر کبھی نہیں ہوتی۔ جس کو شوگر کا مسئلہ ہو تو وہ بھی کم ہوتی جائے گی۔ ان چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے، آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے، مسور کی دال کھانے سے، جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے۔ وزن میں کمی لانی ہے تو سمندری نمک کھاؤ۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جلد سخت ہو جاتی ہے۔ آپریشن کے بعد پیٹ بڑھ جائے تو گاجر زیادہ کھائیں۔ ہمیشہ جوان نظر آنا ہے تو صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ لیموں چھلکے سکھا کر پیس لو، ان میں نمک ملا کر روزانہ دانت صاف کرنے سے تمام میل دور ہو جائے گی۔ جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا۔ جس کا پیٹ زیادہ بڑھ چکا ہو اس کو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈال لیں تو 10 دن میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ کھانا کھانے سے پہلے گڑ کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گی۔ شیشے کو چمکانے کے لیے آلو کے چھلکے سے صاف کریں۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس میں نخرے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو عورت چھوٹا لباس پہنتی ہے وہ ہمیشہ آزاد خیال ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ اونچا بولتی ہے وہ بے حیا ہوتی ہے۔ جس عورت کو زیادہ پسینہ آتا ہے ایسی عورت بہت ہی زیادہ کنجوس ہوتی ہے۔ آنکھیں خوبصورت کرنی ہو تو 14ویں کا چاند دیکھا کرو، جس سے آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردے ٹھیک رہتے ہیں، کوئی بیماری نہیں لگتی۔ گلا خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملٹھی مسل دو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھا لیا کریں، اس سے کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ ہاتھوں پر پسینہ زیادہ آتا ہے، پانی میں لیموں کا رس یا سرکہ شامل کر کے پی لیں۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے دل کے امراض سے آپ بچ سکتے ہیں۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لیں، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ جو عورتیں کھانوں میں نمک زیادہ ڈالتی ہیں اس گھر میں بیماریاں بہت زیادہ جلدی آتی ہیں۔ ہفتے میں 1 بار اپنے کنگھوں کی صفائی کر لینے سے بالوں کا گرنا کم ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہر گھر میں ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں، اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔
بیری کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس لیں اور سر کو لیپ لگائیں اور پھر صابن کے بغیر ہی سر دھو لیں۔ اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ اگر آپ بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بوڑھے لوگوں کی ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگاؤ، بدن چست توانا رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کریں۔